الصلاتی، نماز کے درمیان اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ اب یہاں وہ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 113، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ فی الرجل تخرج منہ الریح او يرعف او يذرعه القيء وهو في الصلاة فإنه يتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته فإن تكلم استأنف الصلاة وإن كان قد تشهد فقد تمت صلاته۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جس کی ہوا خارج ہو جائے، ریح نکل جائے حالت نماز میں، یا اس کی نکسیر پھٹ جائے یعنی ناک سے خون بہنے لگے، یا اسے الٹی ہو جائے اور وہ اس وقت نماز کی حالت میں ہو، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے اور جتنی نماز اس کی گزر چکی تھی وہیں سے آگے سے نماز پڑھے گا۔ اس کو بنا کہتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر 2 رکعت کے بعد اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے یا نکسیر پھوٹ جائے یعنی ناک سے خون نکل جائے یا کسی بھی جگہ سے خون نکل کر بہنے لگے یا الٹی ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ وضو کر کے آئے گا اور جہاں تک نماز ہوئی تو اس کے آگے سے وہ نماز پڑھے گا، اس کو بنا کہتے ہیں۔ اس طرح کیا جا سکتا ہے، لیکن اثر نو شروع سے نماز پڑھنا بہتر ہے، اور بنا بھی کب کر سکے گا وہ؟ جبکہ درمیان میں بات نہ کرے اور کوئی منافی صلاۃ کوئی عمل نہ کرے، یعنی نماز کے خلاف کوئی عمل نہ کرے، اور جہاں قریب میں وضو خانہ ہو وہیں جائے اور زیادہ دور نہ جائے، قریب میں وضو کر کے فوراً پھر نماز جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کرے، اس کو بنا کہتے ہیں۔ لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اثر نو یعنی شروع سے پھر نماز پڑھے۔ البتہ اگر اس دوران یعنی نماز میں وضو ٹوٹنے کے بعد سے وضو کرنے کے درمیان پھر نماز شروع کرنے کے درمیان اگر وہ کسی سے بات کر لے تو وہ اب بنا نہیں کر سکتا، نماز شروع سے پڑھنا اس پر لازم ہے۔ البتہ اگر وہ تشہد پڑھ چکا ہو، آخری رکعت ہو اس کی، چاہے وہ 2 رکعت والی ہو یا 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو، تشہد پڑھنے کے بعد اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کی نماز ازروئے فرض یعنی فرض کی حیثیت سے اس کی نماز پوری ہو جائے گی، کیونکہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے اور تشہد واجب ہے۔ فرض اگر ادا ہو جائے تو نماز بحیثیت فرض نماز ادا ہو جائے گی، اگر تشہد کے بعد کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کی نماز ہو گئی۔ اس کو البتہ سنت وغیرہ پڑھنے کے لیے ظاہر بات ہے وضو کرنا ہوگا، چونکہ درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھنا یہ مسنون ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے، صرف قاعدہ آخرہ فرض ہے، اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا اس پر فرض ہے اور وہ فرض ادا ہو چکا۔ اس لحاظ سے اگر قاعدہ آخرہ میں تشہد کے بعد اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو بحیثیت فرض اس کی نماز ادا ہو جائے گی، اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 114، قال زید بن علی رضی اللہ عنہ هذه الثلاث بینی یبنی علیہن وثلاث لا یبنی علیہن البول والغائط والقہقہۃ انها تنقض الوضوء والصلاۃ۔ قال زید بن علی رضی اللہ عنہ فی الامام یصلی بالقوم فیحدث به حدث یأخذ بید رجل ممن خلفه فیصلی بالقوم باقی صلاتهم ویذهب هو فیتوضأ ثم يجيء فإن لحق الأول الثاني صلى معه وإن لم يلحقه قضى ما بقي عليه۔ قال زيد بن علي رضي الله عنه في الإمام يحدث فيقدم رجلا لم يدرك أول الصلاة أن الإمام الثاني يصلي بالقوم باقي صلاتهم ثم يقدم رجلا ممن أدرك أول الصلاة فيسلم بهم ويقوم فيقضي ما بقي عليه ويتوضأ الأول فيجيء ويقضي ما بقي عليه۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں وہیں سے آگے نماز پڑھی جائے گی جہاں پر وضو ٹوٹ گیا تھا، پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں جہاں وضو ٹوٹا تھا وہیں سے پھر نماز کو لے کر چلیں گے۔ البتہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں ایسا نہیں کیا جا سکتا، یعنی جن میں جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، بلکہ از سر نو یعنی شروع سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں جن میں پھر شروع سے نماز پڑھنا واجب ہے؟ پیشاب، پاخانہ اور نماز کے دوران قہقہا لگانا، کھل کھلا کر ہنسنے سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ وضو اور نماز دونوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر
حالت نماز میں کوئی پیشاب کر لے یا پاخانہ کر لے یا زور سے ہنسے، کھلکھلا کر ہنسیں جس میں دانت ظاہر ہو جائے، نظر آ جائیں، آواز سے ہنسے، تو پھر ایسی صورت میں اس شخص کا وضو بھی جاتا رہے گا اور اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس کو پاکی حاصل کر کے وضو کر کے دوبارہ شروع سے نماز پڑھنا ہوگا۔ جہاں سے نماز ٹوٹ گئی تھی وہاں سے وہ آغاز نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو پھر اثر نو یعنی پوری نماز پھر دہرانا ہوگا۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ امام کے بارے میں فرماتے ہیں جو لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہو، اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ اپنے پیچھے موجود کسی شخص کا ہاتھ تھام کر اسے آگے بڑھا دے، مؤذن کو یا جو نماز پڑھانے کے قابل ہو۔ اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو اپنا کسی کو جانشین خلیفہ بنائے، نماز پڑھانے کے لیے، مابقی نماز ادا کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے کسی شخص کا ہاتھ تھام کر اسے آگے بڑھا دے اور وہ دوسرا شخص لوگوں کو باقی نماز پڑھا دے۔ امام جہاں سے چھوڑا تھا یہ وہاں سے نماز کو پڑھائے۔ وہ امام جائے گا جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو کرے گا اور پھر واپس آئے گا۔ اگر پہلا امام دوسرے امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو اس کی اقتداء میں نماز ادا کر لے گا، یعنی امام کے وضو کر کے آنے تک اگر جماعت باقی ہے، نماز چل رہی ہو تو یہ امام شامل ہو جائے گا، اور اگر وہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوا یعنی وضو کر کے آنے تک اگر نماز ہو جائے تو جتنی نماز باقی رہ گئی تھی امام کی، جتنی رکعتیں چھوٹ گئی تھی وہ انہیں ادا کر لے گا۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ امام کے بارے میں فرماتے ہیں جس کا وضو ٹوٹ جائے، اگر وہ کسی ایسے شخص کو آگے کرے جس نے نماز کا ابتدائی حصہ نہیں پایا تھا تو دوسرا امام لوگوں کو باقی کی نماز پڑھا دے، پھر اس شخص کو آگے کرے جس نے نماز کا ابتدائی حصہ پایا تھا تو وہ ان لوگوں کو سلام پھیرے گا، یعنی ان لوگوں کے لیے سلام پھیرے گا، ان لوگوں کی نماز مکمل کرے گا، اور وہ امام جس سے پہلے آگے کیا تھا اپنی بقیہ نماز پوری کر کے پہلے والا امام وضو کر کے باقی جو نماز رہ گئی تھی اسے ادا کر لے گا۔ یعنی یہاں یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ مصلیوں میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ابتدائی نماز سے نماز میں شریک ہوتے ہیں، اور کچھ مصلی وہ ہوتے ہیں جن کی ایک یا دو رکعت چھوٹ گئی ہو، ان کو فقہ کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں لاحق کہتے ہیں، یعنی ان کو سابق کہتے ہیں جن کی کچھ رکعت چھوٹ گئی ہو۔ مدرک جو مکمل نماز میں شریک ہو، سابق جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، اور لاحق جو ابتدائی نماز میں شریک تھا لیکن وضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے پھر وہ وضو کے لیے چلا گیا تو جس کی وجہ سے اس کو کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں۔ اب یہاں یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر امام وضو ٹوٹنے کی صورت میں ایک ایسے شخص کو آگے بڑھا دے نماز پڑھانے کے لیے جو ابتدا سے نماز میں شریک نہیں تھا، جس کی پہلی یا دوسری رکعت چھوٹ گئی تھی، تو کیا اس طرح اس کو آگے بڑھانا درست ہے؟ ہاں، اس کو آگے بڑھانا درست ہے۔ البتہ وہ شخص جس کی ایک یا دو رکعتیں چھوٹ گئی تھی وہ امامت کرے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا، پھر وہ ایک ایسے شخص کو آگے بڑھائے گا جو شروع سے نماز میں شریک تھا، امام کی ابتدائی رکعت سے جو نماز میں شامل تھا، جس کو مدرک کہتے ہیں، جو مکمل نماز میں شریک تھا، اس کو آگے بڑھائے گا۔ وہ شخص سلام پھیرے گا اور مقتدیوں کی نماز اس طرح پوری ہوگی۔ پھر یہ شخص جس کی ایک یا دو رکعتیں چھوٹ گئی تھی وہ پیچھے آ کر اپنی ایک یا دو رکعت مابقی جو رکعتیں اس کی چھوٹ گئی تھی ان کو ادا کرے گا۔ پھر امام جب وضو کر کے آئے گا اور امام کے ذمے جو رکعتیں رہ گئی تھی وہ ان رکعتوں کو ادا کرے گا۔ حدیث نمبر 115 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ فی الرجل یتکلم فی الصلاۃ ناسیا ومتعمدا انہ تنقطع صلاته وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ فی الرجل یرد السلام فی الصلاۃ ان صلاته فاسدۃ۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جو شخص نماز کے دوران بھول کر یا جان بوجھ کر کوئی بات کر لے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں اگر کوئی بات کر لے، چاہے بھول کر ہو یا اس کو حالت نماز یاد ہو، ہر صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص نماز کے درمیان سلام کا جواب دے دے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس طرح کی روایتیں تقریباً کنز العمال اور طبرانی اور جامع کبیر، جمع الجوامع اور حدیث شریف کی مختلف کتابوں میں اس طرح کی
روایتیں آئی ہیں۔ حدیث نمبر 116 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اول عمرۃ اعتمرها فأتاه رجل فسلم عليه في الصلاة فلم يرد عليه فلما صلى وانصرف قال أين المسلم قبيل أني كنت في الصلاة وأنه أتاني جبريل عليه السلام فقال إنها أمتك أن يرد السلام وهم في الصلاة۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آپ کو سلام کیا، آپ اس وقت حالت نماز میں تھے، آپ نے اس شخص کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب آپ نے نماز مکمل کر لی، جب نماز سے آپ فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے سلام کرنے والا شخص کہاں ہے؟ وہ شخص کہاں ہے جس نے ابھی مجھے سلام کیا تھا؟ میں نماز کی حالت میں تھا، جبریل علیہ السلام میری خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا آپ اپنی امت کو اس بات سے روک دیں کہ وہ نماز کے دوران سلام کا جواب دیں، یعنی نماز میں سلام کرنا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو سلام کیا جائے تو اس پر سلام کا جواب دینا حالت نماز میں واجب نہیں ہے، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد وہ سلام کا جواب دے۔ حدیث نمبر 117 حدثنی زید بن علی عن آبائہ عن علی رضی اللہ عنہم قال لا يبزقن احدكم في الصلاة تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولا يبزقن عن شماله او تحت قدمه اليسرى۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے اور اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص نماز کے دوران سامنے کی طرف یعنی قبلے کی طرف یا دائیں طرف نہ تھوکے، وہ اپنے بائیں طرف یا بائیں قدم کے نیچے تھوکے، یعنی حالت نماز میں قبلے کی طرف، حالت نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو یا وضو کرتے وقت ہو، قبلے کی طرف تھوکنا یا کلی کرنا منع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف یا سیدھی جانب نماز میں تھوکنے سے آپ نے منع فرمایا، البتہ بائیں طرف یا بائیں پیر کے نیچے تھوکا جا سکتا ہے، یہ مجبوری کی حالت میں ہے، جبکہ اس زمانے میں مساجد میں اس طرح کی جانماز اور حصیر بوریے وغیرہ کچھ انتظام نہیں ہوتا تھا، صرف فرش پر مٹی پر نماز ادا کی جاتی تھی، اس لیے اجازت دی گئی تھی کہ اس کے اوپر مٹی ڈال کر پھر اس کو دفن کیا جا سکتا تھا، اس کو چھپایا جا سکتا تھا، لیکن اب قطعاً مساجد میں تھوکنے کی یا اس طرح کی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسجد میں تھوک دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس پر مٹی ڈال دے اور اس کو دفن کر دے، یعنی اس کو صاف ستھرا کر دے۔ اس طرح کی روایت تقریباً مسند ابی اعلیٰ، مصنف عبدالرزاق، سنن نسائی، سنن بیہقی اور مسند حمیدی، کنز العمال، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ یعنی صحاح ستہ کے علاوہ مسند امام احمد بن حنبل اور صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مسند شافعی، سنن دارقطنی، مسند ابی داؤد طیالسی اور اس طرح کی بہت ساری حدیث شریف کی معتبر کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری اور نسائی میں حدیث نمبر کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1145 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 422 وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ قبلے کی طرف تھوکنا قطعاً منع ہے۔ حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال التسبیح للرجال والتصفیق للنساء فی الصلاۃ۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے اور دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ امام کو نماز کے دوران متوجہ کرنے کے لیے سبحان اللہ پڑھنے کا حکم مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانے کا حکم خواتین کے لیے ہے۔ اگر نماز میں کوئی چیز پیش آ جائے، امام کو متوجہ کرنا ہو تو مرد حضرات سبحان اللہ کہہ کر متوجہ کریں، اور عورتیں بھی اگر جماعت میں شامل ہو تو وہ تالی بجا کر امام کو متوجہ کر سکتی ہیں۔ یہ روایت بھی تقریباً مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن نسائی، سنن کبریٰ بیہقی اور شرح معانی الآثار اور مشکات المصابیح، کنز العمال وغیرہ میں موجود ہے۔ وہ ایک واقعہ بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے درمیان صلح کے لیے مصالحت کے لیے تشریف لے گئے تھے اور نماز کا وقت ہو چکا تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز ہی آپ تشریف لائے۔ اس وقت لوگوں نے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے آواز کی، تالی بجائی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ اگر نماز میں ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے اور امام کو متوجہ کرنا ہو تو مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں تالی بجائیں۔ باب السہوی